السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانفقوا مما رزقناہم، وقال تبارک تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو آنے کی، بیٹھنے کی اور مجھ جیسے احقر کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیسے الحمدللہ، الحمدللہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ درود سلام ہو آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ کی سب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، مختصر باتیں عرض کروں گا کیونکہ چند دنوں کے بعد ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کو ہم اور آپ 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں، اور کوئی شب بارات کی رات کہتے ہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے فروری مہینے کے 3 تاریخ کی جو رات آئے گی، اس رات کو انشاءاللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات ہوگی، اور 4 تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تعلیم فرمائے ہیں۔ رب کریم کا فرمان ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ رب کریم اس آیت کریمہ میں ہمیں آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو جو مال و دولت دیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہے، اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ ہمارے آپ کے پاس موت یعنی مالک الموت حاضر نہ ہو جائے۔ جب مالک الموت ہمارے پاس آ جائیں گے، اس وقت یعنی مرنے کے بعد کوئی اگر انسان یہ سوچتا ہوگا اس مال کو، اس دولت کو میں اگر خرچ بھی کر دوں تو مرنے کے بعد ہمارا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو اعمال کرنے کے لیے، اعمال صالح کرنے کے لیے پھر موقع نہیں ملتا ہے۔ تو مال جو اللہ تبارک ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس وقت خرچ کر دیا جب سے پہلے ہمارا آپ کا مالک الموت ہمیں آپ سے گلا نہ ملے۔ اور اگر موقع مل جاتا ہے، مثال طور پر جیسے انسان، اللہ نے خود کہہ دیا، انسان مرنے کے بعد وہ پھر کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی کچھ منٹ کا ٹائم مجھے دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا اور جتنے مال تو نے مجھے دعا دیا ہے، چاہے میں نے بینک بیلنس کے طور پر رکھا ہوں، چاہے ہم اکاؤنٹ جمع کر رکھا ہوں، چاہے زمین زائدہ شکل میں ہو، بلڈنگ فلیٹ کے شکل میں ہو، تمام رب کریم تیرے خوشنودی کے لیے وقف کر دوں گا، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ کہے گا نہیں، وہ ٹائم ختم ہو گیا، جو موقع ملا تھا تم کو موقع میں نے دے دیا، 40 سال کے شکل میں، 50 سال کے شکل میں، 60 سال، 100 سال، 105 سال شکل میں تم کو میں نے مہلت دے دیا، تم نے اس وقت اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھا، تم نے وقت کو ضائع کر دیا، اب تمہیں دوبارہ چانس نہیں ملے دنیا واپس دینے کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں متقی پرہیزگار بن جاؤ گا، نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ صرف آیت کریمہ کا اشارہ ہے، صرف موت سے، مال و دولت سے ہے، صرف مال و دولت کا نہیں ہے۔ کوئی بھی موقع اگر اللہ تبارک ہمیں کو فراہم کر رہے ہیں،
کوئی بھی ہمیں آپ کو چانس مل رہا ہے، زندگی ہمیں آپ کو دے رہی ہے، اس زندگی رب کریم کی طرف سے امانت ہے، اور رب کریم نے ہم سب کو صرف ایک ہی مقصد پیدا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور جنات کو محض رب کریم کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور رب کریم اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے موقع دیتا ہے، آفر نکلتا ہے، جیسے کہ دیوالی میں موقع آتا ہے، کبھی کبھی رمضان میں آ جاتا ہے، کبھی درگا پوجا موقع آفر رہتا ہے، کپڑے کا ہے، موبائل کا ہے، کوئی بھی چیز کا ہو تو آفر مل جاتا ہے، بھائی 500 کا سامان ہے 200 میں لے لو۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کبھی شب برات کا موقع دیتا ہے، کبھی شب قدر کا موقع دیتا ہے، کبھی رمضان کا موقع دیتا ہے، اور کبھی جماعت کو شکل نماز ادا کر کے جماعت کے آخر میں والضالین کے آمین کہنے پر ہمیں آپ کو مغفرت کا موقع دے دیتا ہے۔ یہ خوش نصیب وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ اس آفر کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اپنی زندگی میں اعمال کے ذخیرے جمع کر لیتا ہے۔ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جس 15 شعبان کی رات کی تعریف کو، ان کے فضائل کو اتنی زیادہ طول دیتے ہیں جس کی کوئی وجود بھی نہیں، اور کچھ حضرات تو پڑے ہوئے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بس ہے ہی نہیں۔ ایسے نہیں میرے بھائی، پورے دنیا کے اگر دیکھا جائے مفتیوں میں اگر چوائس کیا جائے، ان میں ایک بڑے مفتی آتے ہیں قریب ملک کے مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمیں سب جانتے ہیں، ان کے بیانات کو سنے ہوں گے۔ ہمیں آپ کو ان کو بیان کو لگے گا نہیں یار 6 نمبر کے اندر ہی باتیں کر رہے تو باہر سے نہیں بات چل رہا ہے، لیکن ان کے تو گہرائی جو ان کی جو علم ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام اس کے سامنے درس حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے للچاتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ مسجد نبی اور خانہ کعبہ کے امام بھی ان کے سامنے کے درس میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھاتے ہیں۔ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کتاب کچھ مطالعہ میں آپ کے گوشت گزر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 15 شعبان کی رات کو جو شخص نیت کرتا ہے جاگنے کے لیے، اس کے لیے بہت سارے فضائل ہیں۔ 2 فضائل رب کریم کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنے شان کے موافق، اور 3 اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مشکل زدہ، کوئی مشکل زدہ ہے اس کی مشکل کو دور کر دی جائے گی، کوئی ہے رزق مانگنے اور اس کی رزق کے ٹینشن کو دور کر دیا جائے گا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم رات اور عظیم گھڑیاں ہیں، اور کتنی مقدس انسان وہ ہوں گے جو 15 شعبان کے رات کو اللہ کے دربار میں سجدے سجود ہو، اپنے ناکوں کو اور پیشانی کو لگڑتے ہو۔ انسان کے گناہ ہو جانا یہ تو انسان کے اندر اللہ نے ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے، اور حدیث مبارک موجود ہیں، کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک ابن آدم، جتنے بھی ابن آدم ہیں یعنی آدم کے اولاد جتنے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان خطاکار ہے، گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار، سب سے بیسٹ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں غلطی کو مان لیتا ہے، ایسے انسان اللہ کو بہت محبوب پسند ہے۔ اور یہ معافی مانگنے کا جو گھڑیا ہے، یہ 15 شعبان کی رات کو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ 3 فروری کے دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، اسی رات کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس رات کو اور مزید فضلت یہ ہے کہ بنو قبیلے کلب کے بکری کے بال کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کہ سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے کہ جو ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پر قبرستان سامنے جو گائے گرو ہوتا ہے، اس طرح اگر بکریاں ہو یا بھیڑ ہو، یعنی اگر ہم اور آپ صرف 50-100 لے لیں تو 50-100 بکری کے بھیڑ کے بال کتنا ہو گئے؟ خیراسل کا بینک والا جو مشین پیسہ خریدنے والا، پیسہ گننے والا، وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ اتنا بھیڑ میں بال ہوتے، ایک بھیڑ میں بال ہوتے ہیں، تو وہاں پر 100 بھیڑ ہو کتنا بال ہوگا؟ انلیمیٹڈ انسان اپنا دماغ ہینگ ہو جائے گا حساب کرتے اٹھتے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو انسانوں کی یعنی ہمارے آپ کی گناہوں کے مغفرت فرماتے ہیں۔ مبارک رات ہے نا، تو نیت کریں انشاءاللہ جاگنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مزید یہ بھی ہے، صرف عبادت کے لیے نہیں ہے،
کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں آپ کو کرنے بھی نہیں چاہیے، اور کچھ ایسے شخص ہیں جو اس رات میں بھرپور تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں ہچکی مار کے، لیکن حبیب کا فرمان ہے ایسے شخص کا رونا عبادت اللہ کے سامنے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ چند ایسے شخص ہیں جن کی اس رات میں عبادت قبول نہیں ہوگی میرے بھائی، اگر وہ توبہ استغفار کے بنا آ جاتا ہے، ہاں اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، انشاءاللہ اس رات اس کی بھی مبارک رات ہے۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شراب نوشی کا، شراب پینے کا عادی ہے۔ اللہ تبارک تعالی حرام فرما دیا ہے، اللہ تبارک چند چیزیں حرام فرمایا ہے، ان میں سے ایک ہے شراب کا پینا، جیسے مردار گوشت کھانا، شراب پینا، اسی طرح آپ کا دم مسفوحہ بہتا ہوا خون کا پینا، یہ تمام چیز شریعت مطابق حرام کر دیا گیا ہے۔ اور ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذبح کیا جائے، وہ بھی اللہ تبارک حرام کر دی۔ ان میں سے ایک ہے شراب کا نوشی، جو ہمیشہ شراب پہ ڈوبا رہتا ہے، ہمیشہ ٹونک چڑھا رہتا ہے، ایسا انسان اس رات کو بھی آئے گا اور توبہ استغفار کے ساتھ اگر آتا ہے تو اس کی رات کی عبادت قبول ہے، لیکن بغیر توبہ استغفار کا آئے تو اس رات کی عبادت قبول نہیں۔ نمبر 2، آج کے ٹائم بہت زیادہ ریشو میں ہے والدین کا نافرمان۔ اگر والدین سے انبن ہو گیا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کا اعمال اس رات کو، مقدس رات، عظیم رات، مغفرت کا رات، اللہ خود آسمان دنیا پر آواز لگاتا، صدا لگاتا رہے، مغفرت مانگو تو مغفرت کر دی جائے گی، لیکن والدین کو ستانے والا، جلانے والا اور پریشان کرنے والا آ رہا ہے، اس رات کو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کسی والدین پریشانی کی وجہ سے گزر چکے ہیں تو اس کے لیے کیا آپشن ہے، آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر یہ ہے زنا کرنے والا، یہ بھی انسان اگر اس رات کو آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے۔ اور آگے نمبر ہے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کے علاوہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے دربار میں کوئی بڑا سے بڑا گناہ لے کر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ آج دیکھیے اللہ کے سوا ہر شخص سے مانگا جاتا ہے، اللہ کے سوا ہر ایک شخص میں سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ قسم ہے اللہ کے علاوہ ہر شخص منتیں چڑھائے جاتے ہیں، اللہ کے ہر شخص سامنے ہاتھ پھیلا جا رہا ہے، جا کر گاڑی بھڑا کر کے، لیکن رب کریم سامنے آ کر 2 رکعت صلاۃ حاجت نماز پڑھ کے مانگنے کے موقع نہیں۔ ایسے شخص کے لیے مشرک ہے، اللہ تبارک سے اس رات، عظیم رات میں اللہ تعالی مغفرت نہیں فرمائے۔ اس لیے یہ رات بہت عظیم، بہت مبارک رات ہے، اس رات کو خوب سے خوب عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن چند اعمال ایسے ہیں جو اس رات میں ہمارے آپ نے مشروع معروف کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے چیز کیا ہے، قبرستان جانا ہے میرے بھائی، سال بھر خبر نہیں ہے، چاہے والدین وہاں پر دفن ہے، چچا جان دفن ہے، دادا جان دفن ہے، وہ رشتہ دار کوئی دفن ہے، سال بھر خراٹے مرے سوا ہے، معافی چاہتا ہوں بات کو، ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کس کو 15ویں شعبان رات جانا پڑے گا، حدیث ہے اس کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، لیکن حدیث پر عمل اس وقت تک کیا جائے گا جب جس لیول تک وہ حدیث موجود ہے۔ مفتی تقی عثمانی سے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع زندگی میں 1 مرتبہ گئے۔ آج ہم لوگ ٹولے پر ٹولا جا رہے ہیں، بھائی جانا مانا نہیں، آپ اکیلے جائیے، لیکن زندگی 1 مرتبہ۔ یہ ٹولا لگا کر میں کہوں گا خدا کے واسطے میں قسم کھا لوں تو گناہگار نہیں ہوں گا، ثواب نہیں ملے گا، اس سے بہتر دین کو جائیے اور پھول کھانے کر کے آ جائیے، انشاءاللہ زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی رات کو 15 شعبان رات کو آپ یہاں پر بیٹھ کر چاروں پھول پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ آخری آیت پڑھ کر رب کریم دربار ثواب دعا کیجئے، اللہ یہ ثواب فلانا میرے رشتہ دار انتقال ثواب پہنچا دے، میں رب کعبہ قسم کہتا ہوں وہ ثواب انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ لیکن قبرستان جا کر پڑھیے گا ٹولا لگا کر اور ہر سال جائیے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ علماء کے متفق علیہ مسئلہ ہے۔ دوسرا نمبر، آج شیطان نے دیکھ لیا کہ مغفرت کی رات ہے
تو اس رات کو مرد تو مسجد چل جاتے ہیں، اس کو تو پکڑنا مشکل ہے، لیکن خواتین جس کے دل میں اس رات کی عظمت بہت زیادہ ہے، عبادت کا جذبہ شوق زیادہ ہے، تو اور کسی طرح پٹکا جائے، عبادت سے روکا جائے، اس کے لیے شیطان ایک بہانہ لگا دیا کہ حلوہ بنایا جائے، لے گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، لے حلوہ دے حلوہ، اور کھائے اور انجوائے کرے، رات کو پھر بغیر عبادت خراٹے مار کے سوئے۔ یہ سب شیطان کا چکرویہ ہے، اور کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، نہ تاریخی روایت ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ مبارک تناول فرمائے، کسی صحیح حدیث ثابت میرے مطالعہ کے موافق۔ اگر دیکھا جائے غزوہ احد کی لڑائی تو وہ تو شوال کے مہینے میں ہے، اختلاف کے ساتھ، شعبان مہینے کوئی رجب میں ہے، کوئی دوسرے کوئی مہینے میں ملتا ہے، وہ جنگ احد کی لڑائی جو ہوتے اختلاف کے ساتھ ہے وہ، لیکن اس رات کو حلوہ کھانا اور رسول اللہ نے حلوہ تناول فرمائے کہ دندن مول شہید ہوا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں من گھڑت روایت ہے۔ اس لیے اگر کھانے کا شوق ہے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص نہ کریں اسی رات کے مبارک کے لیے۔ اب رہی بات کہ 2 منٹ سمیٹ لیتا ہوں، اس رات کو کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پہلے چیز، اس رات کو عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم اور فرض نہیں ہے، کرنی چاہیے میرے بھائی۔ لیکن کوئی اگر نہیں کر رہا ہے، خدا کے واسطے برا بلا نہ کرے، کوئی اگر نہیں کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو برا بلا نہ کہے اس کو، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس رات کو جاگنا عبادت نہیں ہے۔ میں خاص کر معافی چاہتا ہوں نوجوان جتنے بھائی بیٹھ رہے ہیں یہاں پر، یا جتنے عمر دراز ہیں، باہر میں بیٹھ کے گپ کریں گے، کوئی چائے بنا رہا ہے، یہ ہوتا نہیں یہاں پر، ہم لوگ تو وہاں پر بند کر دیا سب کچھ۔ عبادت کرو یا گھر میں ناک پہ تیل لگاؤ سو بھائی۔ یہاں پر تماشا لگانا، وضو کرنا، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، باہر بات کر رہا ہے، کوئی وہاں آگ تاپ رہا ہے، خدا کے واسطے رات کو جاگنا عبادت نہیں ہے۔ رات کو جاگنا عبادت نہیں ہے، عبادت کرنا عبادت ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ جتنی چاہے اب نماز پڑھے، لیلۃ البرات کی نیت سے ہو یا شب برات کی نیت سے ہو، جتنی چاہے نماز پڑھے آپ، لیکن 3 یا 4 عمل ضرور کریں میرے بھائی، 2 یا 3 عمل ضرور کریں۔ نمبر 1، آپ کیا کریں؟ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، حضور کا فرمان ہے رات بھر نفل عبادت ثواب ملے گا اس کو۔ لیکن ہاں، محنت کرنے والا اور غیر محنت کرنے والا فرق بہت ہوگا۔ کوئی انسان رات بھر عبادت کیا، عشاء بھی پڑھا، فجر پڑھ رہا، وہ بہت بڑھ جائے گا، اس لیے 2 عمل کریں۔ تیسرا نمبر، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ چوتھا نمبر یہ ہے کہ اس رات کو جتنی بھی قضا نماز ہو گئی ہے، اس نمازوں کی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے رات کو نفل دیتنا تو چل رہا ہے، سورگت پڑھ دیا نفل نماز، لیکن میرا ہفتہ بھر قضا نماز چھوٹی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات کو نماز خوب سکوب پڑھے، اس رات کو ذکر اذکار کرے، اس رات کو آپ قرآن پاک تلاوت کرے، تعلیمی کتاب پڑھی ہو تعلیمی کتاب پڑھے، ذکر اذکار کرے، خوب سے خوب دعا کرے، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو۔ اس لیے ذکر اذکار میں استغفر اللہ ہے، درود شریف ہے، اس سے جتنی بھی ذکر اذکار ہے اس رات کو خوب سے کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ دو منٹ زیادہ ہو گیا، 2 منٹ زیادہ ہو گیا۔